لیٹسٹ عجیب و غریب ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اے آر وائی پلینٹ کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ فرعون نے مصر پہ 400 سال تک اپنی حکومت کی۔ ایک بار حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ تو نے فرعون کو 400 سال تک حکومت کیوں دی؟ وہ تو کہتا تھا کہ میں ہی رب اور میں ہی خدا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کمبخت اپنی ریاست میں عدل کرتا تھا اور میں نے اسے خدائی کے دعوے پہ نہیں پکڑا، بلکہ جب یہ ظلم و ستم پہ آیا اسے تب پکڑا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پہ بہت ظلم و ستم ڈھائے تھے۔ دراصل فرعون اس وقت کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ جو بھی بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ ڈاکٹر مورس بوائے کی تحقیق کے مطابق بنی اسرائیل پہ ظلم و ستم کرنے والے حکمران کا نام ریمس دوم تھا، اور بائبل کے مطابق بنی اسرائیل سے بیگار کے طور پر کئی شہر تعمیر کروائے تھے، جس میں سے ایک کا نام ریمس رکھا گیا تھا۔ فرعون کے دور حکمرانی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑ جانے کا حکم دیا، اور جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو ہمراہ لیے دریائے نیل پار کر رہے تھے تو فرعون بھی اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتا ہوا دریائے نیل میں اتر پڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروانے کے بعد دریا کے پانی کو چلا دیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے درج ذیل آیت میں بیان کیا ہے، اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند تو ہی حقیقی، اس کے سوا کوئی نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا تھا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش کو ہی بچائیں گے تاکہ بعد کی نسلوں کے لیے تو نشان عبرت بنے۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی فرمائی ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ باعث عبرت ہو۔ اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے کی لاش کو دیکھ کر آنے والی نسلیں سبق حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ کا یہ فرمان سچ ثابت ہوا، اور اس کا ممی شدہ جسم 1898 میں دریائے نیل کے قریب تبیسیہ کے مقام پر شاہوں کی وادی میں دریافت ہوا، جہاں سے اس کو قاہرہ منتقل کر دیا گیا۔ ایلینٹ اسمتھ نے 8 جولائی 1907 کو اس کے جسم سے غلافوں کو اتارا تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہہ جمی ہوئی تھی، جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ یہ لاش دریائے نیل سے گزر کر آئی ہے۔ اس نے اس عمل کا تفصیلی تذکرہ اور اس کے جائزے کا حال اپنی کتاب شاہی ممیاں 1912 میں درج کیا۔ اس وقت یہ ممی محفوظ رکھنے کے لیے نسل بخش حالت میں تھی۔ اس وقت سے فرعون کی لاش قاہرہ کے عجائب گھروں میں سیاحوں کے لیے سجی ہوئی ہے۔ ہر روز الگ الگ ملکوں سے لوگ اس ممی کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ پروفیسر محمد احمد اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس ممی کی ناک کے سامنے کا حصہ ندار ہے جسے کسی حیوان نے کھا لیا ہو، غالباً سمندری مچھلی نے اس پہ منہ مارا ہوگا۔ جون 1975 میں ڈاکٹر مورس بوائے نے مصری حکمرانوں سے اجازت لی کہ وہ فرعون کے جسم کے ان حصوں کا جائزہ لینا چاہتے ہیں جو آج تک ڈھکے ہوئے تھے۔ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ کسی ممی کے جسم کی اتنی باریکی سے جائزہ لیا جا رہا ہو۔ اصل میں امریکی ڈاکٹر اس وقت نیا بھرتی ہوا تھا، اور وہ خود اس سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ ایک لاش اتنے عرصے تک کیسے ٹھیک پڑی رہ سکتی ہے، بغیر حنوط کیے اور بغیر مسالے لگائے ہوئے۔ اور اگر دیکھا جائے تو مصر میں اور بھی بہت سی ایسی ممیاں ملی ہیں جن کی لاشوں پہ پٹیاں جڑی ہوئی تھیں۔ دراصل مصر والے پرانے وقتوں میں اپنے پیاروں کی لاشوں کو کوئی ایسا مسالہ لگاتے تھے کہ ان کی لاشیں آج بھی پڑی ہوئی ہیں، لیکن جب ان لاشوں کی پٹیاں اتار دی جاتی تو پھر ماس سوکھنے لگ جاتا۔ لیکن فرعون ایک واحد ہے جس کی پٹیاں اتار دینے کے بعد بھی لاشیں بالکل ٹھیک ٹھاک پڑی ہوئی ہیں۔ اسے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے
جیسے اسے ابھی مار کر سلایا ہو۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر مورس بوائے نے فرعون کی ممی کی تحقیقات کی۔ اس تحقیقات سے جسم کے بعض اندرونی حصوں کی اہم تفصیلات معلوم ہوئیں اور ان کی تصاویر بھی اتاری گئیں۔ اس تحقیقات سے یہ نتیجہ حاصل ہوا کہ فرعون کی لاش زیادہ عرصے تک پانی میں نہیں رہی تھی، اور اگر فرعون کی لاش کچھ اور مدت پانی میں ڈوبی رہتی تو اس کی حالت خراب ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد ان ڈاکٹر سے جب پوچھا گیا کہ کیا فرعون کی موت پانی میں ڈوبنے سے ہوئی تھی یا کوئی اور وجہ سے، تو انہوں نے بتایا کہ اس لاش کی فوری موت کا سبب وہ شدید چوٹ تھی جو اس کی کھوپڑی دماغ کے سامنے والے حصے کو پہنچی، کیونکہ اس کھوپڑی کے محراب والے حصے میں کافی خلا موجود ہے۔ اور یہ تمام تحقیقات آسمانی کتابوں میں بیان کردہ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے واقعے کی تصدیق کرتے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ فرعون کو دریا کی موجوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔